آج روزے کے تعلق سے دو مسئلے آپ لوگوں کو بتانے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاخانہ لگا ہو اور بغیر گل منجن کیے ہوئے پاخانہ نہ اترتا ہو تو روزے کی حالت میں اگر کوئی گل منجن کر لے گا تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ باقی رہے گا؟ یہ دو چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتانی ہیں۔ باقی جو بھی چیزیں بتائی گی، کل بتایا پرسوں بتایا، وہ ساری چیزیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہیں؟ یاد ہے؟ اچھا، اگر کوئی روزے کی حالت میں گل منجن کر لے تو اس کا روزہ باقی رہے گا کہ نہیں؟ ٹوٹ جائے گا۔ کس کے بولو؟ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا روزہ ٹوٹ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک، تو اب بات کرتے ہیں آنکھ میں دوا ڈالنے کی، کہ اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھ درد کر رہی ہے، تو آنکھ میں دوا ڈالے تو روزہ اس کا ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیا؟ نہیں ٹوٹتا۔ کس کے بولو؟ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوا کو، یہ روزے کو توڑنے کے لیے کیا ہے کہ حلق کے نیچے اترنا ضروری ہے۔ روزہ کیا ہے؟ بھوک پیاس سے اور جمع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی کہ اب بھوک کو مٹانے کے لیے کوئی چیز کھائے گا تو حلق کے نیچے اترے گا، پیاس یعنی پانی پیے گا تو حلق کے نیچے اترے گا۔ تو دوا جو ہوتی ہے، یہ دوا نہ تو پیاس بجھانے کے لیے ہوتی ہے، نہ بھوک مٹانے کے لیے ہوتی ہے، اور نہ یہ حلق کے نیچے اترتی ہے۔ جس طریقے سے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طریقے سے آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یاد ہوا؟ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ روزے دار آنکھ میں دوا ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا ہے؟ ڈال سکتا۔ ہاں۔ اب جس کسی کی بھی آنکھ میں تکلیف ہو تو اس سے کہہ دینا، اپنے گھر میں، پریوار میں، اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی، کہ آپ لوگ آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں۔ اب بات آئی دوسری بات کیا کہ گل منجن، یعنی کہ جب پیٹ صاف نہیں ہو رہا ہو، پاخانہ نہیں اتر رہا ہو، تو روزے کی حالت میں گل منجن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے دوستو، اور آپ لوگوں کو بھی بتا دیں کہ آج تلک کر کے کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ جب تلک کر کے گل منجن نہ کر لیا جائے اس وقت تلک کر کے پاخانہ نہیں اترتا۔ ہاں، ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گل منجن نہ اگر کریں تو صحیح طریقے سے پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور گل منجن کی بات اگر کی جائے سب سے پہلے، تو گل منجن کیا ہوتا ہے؟ تمباکو ہوتی ہے۔ گل منجن تمباکو کو پیس کر کے پھر اس کو گل منجن کے شکل اختیار کی جاتی ہے، یعنی گل منجن کی شکل میں اس کو بنایا جاتا ہے۔ کلکتہ، بنگال وغیرہ میں تمباکو کی کھیتی زیادہ ہوتی، تو تمباکو کو پیس کر کے پھر اس کو کیا بنایا جاتا ہے؟ گل منجن بنایا جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے تمباکو نشہ لے کر کے آتی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی نشہ لے کر کے آتا ہے گل منجن۔ اسی لیے آپ گل منجن کی پڑیا لینے جائیں یا گل منجن کا ڈبہ ہو تو اس پہ ایک تصویر بنی ہوتی جس میں کینسر بنا ہوتا ہے نا، اور لکھا بھی ہوتا ہے کہ جو کوئی گل منجن کا استعمال کرے گا تو اس کو کینسر کے خطرات نظر آ سکتے ہیں، ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ تمباکو کی کوئی پڑیا لے لو تو اس پڑیا کے اوپر بھی یہی لکھا ہوگا کہ، یعنی تصویر بھی چھپی ہوتی ہے اور لکھا بھی ہوتا ہے کہ کینسر کے خطرات ہیں۔ اور اگر آپ منجن میں سے کولگیٹ منجن لے لو، کولگیٹ منجن، تو چاہے گیلا منجن لو یا سوکھا منجن لو، تو اس کے ڈبے پر یہ چیزیں نہیں لکھی ہوتی ہیں۔ کسی بھی کولگیٹ کے منجن کے اوپر آپ کو لکھا ہوا یہ نہیں ملے گا ڈبے پہ نہ پڑیے پہ کہ اس میں کینسر کے خطرات ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ گل منجن جو ہے تو یہ کیا ہے؟ تمباکو ہے، اور تمباکو سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں پاخانہ نہیں ہوتا ہے، یہ عذر ہے نا،
یہ ہمیں پاخانہ نہیں ہوتا ہے تو یہ عذر ہے، اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے روزہ مطلب مانا جائے ہمارا، اور ہمیں گل منجن کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ روزہ پورا مہینہ فرض ہے نا، اور پورے مہینے میں صرف دن میں روزہ فرض ہے۔ بولو 24 گھنٹے روزے تو رکھتا نہیں ہے کوئی، اور نہ ہی 24 گھنٹے کسی کے اوپر روزے فرض ہیں، بولو نا، کیونکہ صبح صادق سے لے کر کے جیسے سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے اور جب تلک کر کے سورج غروب نہیں ہو جاتا اس وقت تلک کر کے روزہ ہے۔ اس کے بعد میں عام طریقے سے کھاؤ پیو رہو سہو، نماز پڑھو، بات چیت کرو، سب چیز کرو، ہے نا، جیسے کہ غیر روزہ رہ کر کے اور دنوں میں کیا جاتا ہے۔ روزہ کتنا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، ہے کہ نہیں روزہ؟ کسی کو اگر اپنا پیٹ ہی صاف کرنا ہے، جو گل منجن کے عادی ہے، تو افطاری کرنے کے بعد میں گل منجن کریں، پیٹ اپنا صاف کریں، ہے نا، سحری میں جلدی اٹھیں، منجن کریں، گل منجن کریں، پیٹ اپنا صاف کریں۔ اور جو 2 مرتبہ اس طریقے سے پاخانہ کرے گا صبح میں شام میں، تو دن میں اس کو شکایت ہی نہیں رہے گی، ہے نا، اس کو حاجت ہی نہیں آئے گی۔ اور اگر حاجت آ بھی جاتی ہے تب بھی اس کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ حاجت اگر آ جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی سفر میں ہے، راستے میں ہے، تو اس کو پاخانہ لگا ہے تو روک لیتا ہے۔ کہیں ایسی جگہ محفل میں یا کہیں اور بھی جگہ ہے، شادی وغیرہ بیاہ میں ہے، تو پاخانہ لگا ہو تو 2 3 4 گھنٹے تک لوگ روکے رہتے ہیں، ہے نا۔ جب روکے رہتے ہیں تو یہاں پہ جو عذر پیش کیا جا رہا ہے کہ پاخانہ جو ہے صاف نہیں اترتا، مطلب یہ کہ پاخانہ اتر رہا ہے پر صاف پیٹ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے، تو جتنا اتر رہا ہے اتنا ہی کر لے، ہے نا، بار بار جائیں کریں، بار بار کر لے، کیونکہ پاخانہ مطلب اتر رہا، پیٹ اچھی طریقے سے صاف نہیں ہو، صاف جو اگر آپ کو کرنا ہے تو روزہ افطار کرنے کے بعد میں۔ اور جیسے کہ پارٹی یا سفر وغیرہ میں لوگ روک لیتے ہیں، اسی طریقے سے روک لے، کوئی مر تھوڑی نہیں جائے گا، ہے نا۔ اور اس کے لیے ایک آسان راستہ، جس کو بغیر گل منجن کے پاخانہ اتر نہ رہا ہو، اس کے لیے ایک روزے کی حالت میں بہت ہی آسان طریقہ ہے، روزہ بھی باقی رہے گا اور پیٹ بھی اس کا صاف ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ وہ سیدھے انجیکشن لگوا لے، ہے نا، سیدھے انجیکشن لگوا لے، بس اس کا روزہ بھی باقی ہے اور پیٹ بھی صاف ہے۔ ہاں، تو بہرحال معلوم کیا ہوا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی غل منجن کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک۔ اب اگر کوئی شخص مطلب جیسے کہ پان میں نشہ ہوتا ہے، سگریٹ میں نشہ ہوتا ہے، بیڑی میں نشہ ہوتا ہے نا، اور جو پڑیا وغیرہ کھاتے ہیں اس میں نشہ ہوتا ہے، جو اس کے عادی ہوتے ہیں، تو اپنی طلب پوری کرنے کے لیے وہ راستوں میں تمباکو لے لیتے ہیں، پڑیا وغیرہ لے لیتے ہیں، سگریٹ وغیرہ پیتے رہتے ہیں نا، کیونکہ ان کا نشہ ختم ہو جائے۔ اب اگر کوئی گل منجن کو صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی طلب ختم ہو جائے، طلب بھی ختم ہو جائے، پاخانہ بھی ہو جائے، روزہ بھی باقی رہے، تو روزہ بھی ٹوٹے گا اور اس کے اوپر کفارہ بھی لازم آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تو لہٰذا اس بری عادت سے بچے رہیں۔ 2 مسئلے آپ کو بتائے گئے، ایک آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور دوسرا گل منجن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جن کے نزدیک یہ ہو، جو علماء مفتیان اکرام کے نزدیک یہ ہو کہ گل منجن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو وہ توبہ کرے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوتا روزہ ٹوٹتا ہے تو اس کا مطلب ثبوت بھی پیش کرے، ہے نا، کیونکہ گل منجن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟